تو حضرات و خواتین، یہاں ایک اور سوال ہے جو ایک طرح سے بڑا اہم بھی لگ رہا ہے، کہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کسی لڑکی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شادی ہی کرے؟ اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ اللہ رب العالمین نے دنیا کا یہ جو نظام قائم کیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد رکھنے اور برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ اس نے تمہارے ہی جوڑے تمہارے اندر سے پیدا کیے تاکہ تم کو ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل مرد اور عورت کو بنایا اور ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ تو ایسے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے یہ بات بتائی کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا عورتوں سے یہ جو کہ میری سنت ہے۔ اور دوسری جگہ آپ بتاتے ہیں کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بول کے کہ میری سنت سے جو آدمی اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے، بول کے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو ہم تبتل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی ساری آسائشیں چھوڑ دینا، نہ عورت چاہیے، نہ جو نہ اچھا کھانا پینا پہننا اوڑھنا، کچھ نہیں، بالکل تبتل یعنی کہ تجرد کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ خصی کر لیں۔ جیسے جانور کو خصی آپ لوگ جو نا سمجھتے ہوں گے کہ جانور کو خصی کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا یعنی کہ ایسا جو نسل بڑھانے کا جو یہ ہوتا آلہ، اس آلے کو کچھ اس طرح سے کچل کر کہ اس کے بعد پھر وہ زندہ تو رہے گا مگر اس سے نسل آگے نہیں بڑھ سکتی، ایسا جو نا جانور کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جانور بہت فربا موٹا ہوتا ہے، یہ سب جو نا ہم جانتے ہیں۔ تو ویسے ہی یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر خصی کرنے کی اجازت مانگتے ہیں، تو اللہ کے نبی منع کرتے ہیں کہ نہیں کر سکتا ہے، ایک بندہ ایک انسان یہ عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو نا اس یعنی کہ دنیا کا نظام قائم رہے، انسان ان کی آبادی بڑھتے رہے تاکہ یہ دنیا جو نا قائم رہے ان کے۔ تو ایسے میں کوئی بھی مرد یا عورت اگر نکاح سے بے رغبتی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور بالکل نکاح کیے بغیر اکیلے رہ جانا چاہتے ہیں تو یہ بہرحال مناسب بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں جانتا ہے، اسی لیے نکاح کے تعلق سے ہم کو احکام الگ الگ یہ سب جو ہے کیا لوگوں کے حساب سے الگ الگ بنتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا نوجوان یا ایسا مرد جو اپنے بارے میں یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو یقینی بات ہے کہ میں حرام طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگ جاؤں گا، تو ایسے آدمی پر نکاح کرنا فرض ہے۔ اور اگر اسے یقین نہیں، بس ایک اندیشہ ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو شاید میں حرام طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے لگوں گا، تو ایسے بندے کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ لیکن کوئی ایسا بندہ جس کو اپنے بارے میں یہ معلوم ہے، یقین ہے کہ میں نے اگر نکاح کیا تو میں اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں نامرد ہوں، اسے معلوم ہے، تو ایسے مرد کے لیے حرام ہے نکاح کرنا۔ الا یہ کہ کچھ ایسی بھی عورتیں بیچاری مجبور کچھ ہوتی ہیں جو اپنی خواہشات نہیں چاہتی ہیں بلکہ ایک سہارا چاہتی ہیں کہ ایک مرد کا مجھے سہارا مل جائے۔ ایسی کوئی عورت جو اس طرح کا جو نا کیا ہے صرف کانٹریکٹ جو کرنا چاہتی ہے تو
وہ مرد اس عورت سے پہلے بتا کر کہ میں شادی تو کر سکتا ہوں، آپ کی جو کیا ہے مالی تعاون یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر آپ کی جو خواہشات ہوں گی ان کی تکمیل میں نہیں کر سکتا، انہیں پوری نہیں کر سکتا، اور یہ پہلے سے بتا کر اگر نکاح کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جس آدمی کو اپنے بارے میں یقین ہے کہ میں بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں بلکہ اس کے اوپر حرام ہے۔ اور اسی طرح سے کسی آدمی کو بس یہ اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ ہاں میں نے اگر نکاح کیا تو شاید میں بیوی کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا، تو اس کے حق میں مکروہ ہے، اہل علم بیان کرتے ہیں۔ تو یہ آدمی کے حالات کے حساب سے نکاح کا حکم بدلتا ہے کہ کسی کے حق میں واجب تو کسی کے حق میں مستحب، اور کسی کے حق میں حرام اور کسی کے حق میں مکروہ، ایسے جو ہے یہ حکم بن جاتا ہے۔ تو مرد اور عورت یہ سب نکاح کے معاملے میں بالکل برابر ہیں کہ نکاح کرنا چاہیے۔ اصل تو یہی ہے کہ اس کی وجہ سے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فائدہ ہم کو بتاتے ہیں، جی نوجوانوں کی جماعت کو آپ جو ابھارتے ہیں نکاح کرنے پر کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو بھی آدمی استطاعت رکھتا ہے تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ نکاح کرنے کی وجہ سے اپنے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی اور اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی، یہ حکمت آپ بتاتے ہیں۔ تو اس لیے مرد عورت سب کے لیے، جی بسا اوقات کسی لڑکی کو ایک طرح کا ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا یا اس کے اپنے خاندان کی کسی لڑکی کے ساتھ بالکل شوہر ایسا بالکل نالائق اور ناکارہ نکلا کہ وہ اس کی اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا رہا، یہاں تک کہ پھر طلاق ہو گئی، یہ سب نوبتیں آتی ہیں۔ تو اسے دیکھ کر بسا اوقات لڑکیوں کے دلوں میں کچھ ڈر بھی بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایسی لڑکیوں کو ان عورتوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لڑکیاں شادی کے بعد عیش کر رہی ہوتی ہیں، ان کے شوہر ان کے بالکل کیا ہے ہر طرح کا خیال رکھتے ہیں، چھوٹی بڑی ہر چیز کے لیے ان کو فراہم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایسے بھی تو بہت سارے شوہر اور ایسی بھی تو بہت ساری لڑکیاں ہیں جو شادی کے بعد بڑے آرام کی زندگی بھی گزارتی ہیں۔ تو اس لیے یہ اس طرح کا اندیشہ یا خوف کہ کہیں میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے، تو یہ سب خوف نہیں پالنا چاہیے۔ جی پہلی فرصت میں شادی کے لیے اگر تیار ہیں، بلکہ بالکل کہ عمر ہو چکی ہے، تو لڑکی ہو کہ لڑکا ہو ان کو شادی کر لینا چاہیے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بس اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ جانا چاہتی ہوں، تو اب یہ سب سہارا کب تک ملے گا؟ جی ہاں، ماں باپ یقیناً کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے اوپر بوجھ تو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ایک کیا ذمہ داری ہوتی ہے جسے وہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے یہ بچے اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں مل کے۔ تو اس لیے جی شادی نہ کرنے کا فیصلہ یہ بہرحال درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال اگر کوئی کسی وجہ سے بالکل شادی کیے بغیر بھی زندگی گزارنا چاہیں تو اجازت تو ہے۔ جی بغیر شادی کیے زندگی اگر گزارنا بھی چاہیں تو رہ سکتے ہیں، ویسے لڑکا ہو کہ لڑکی ہو بغیر شادی کے بھی رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، مگر افضل یہی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے سب کی بیوی بچے تھے، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں اور آپ کے کتنے اولاد، یہ سب ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی بجا لانا ہوگا اور نبیوں کی سنت پر بھی عمل ہوگا اگر شادی کریں گے، ورنہ اگر کوئی بندہ بغیر شادی کے بھی رہنا چاہے تو رہ بھی سکتا ہے۔ یہ بہرحال باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اپنی عبادتوں کو، ہماری اپنی ریاضتوں کو، ہماری اپنی نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور جو کچھ بھی ہم سے بھول چوک ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان سب کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔